أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جیسا کہ پچھلے جمعہ کو اعلان ہوا تھا کہ اس جمعہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم تمام پر فرض ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی پوری زندگی ہم کو معلوم ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. اس اعتبار سے ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا ضروری اور فرض ہے. پچھلے سال بھی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ربیع الاول سے وہ رمضان تک چلتا رہا. تقریباً 6 مہینے یہ سلسلہ چلا، لیکن سیرت کی جو ہماری ترتیب تھی وہ مکمل نہیں ہو سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس لیے وہ سلسلہ منقطع کرنا پڑا. مگر اس سال میں نے یہ طے کیا ہوں کہ انشاءاللہ 12 ہفتوں میں ہم پوری سیرت کو مکمل کریں گے. اس میں سب سے پہلے ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. دوسرے جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور شادی. تیسرے جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا اور دعوت کی محنت اور اس میں آنے والی تکالیف اور مشکلوں کا برداشت کرنا. چوتھے جمعہ مکے والوں کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے سفر کو مجبور ہونا. پانچویں جمعہ طائف سے واپسی، بیعت عقبہ. چھٹے جمعہ مدینہ منورہ کو ہجرت اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اور مدینہ منورہ میں دعوت کے کام کو کرنا. ساتویں جمعہ غزوہ بدر کا واقعہ. آٹھویں جمعہ غزوہ احد کا واقعہ. اس کے بعد کے جمعہ کو غزوہ خندق کا واقعہ. اس کے بعد کے جمعہ کو صلح حدیبیہ کا واقعہ. 11ویں ہفتے فتح مکہ کا واقعہ، اور 12ویں جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور وصال. انشاءاللہ میں نے یہ ترتیب بنائی ہے اس سال کہ 12 ہفتوں میں پوری سیرت مکمل ہونا چاہیے. اب وہ لوگ جو سب سے پہلے مسجد میں آ چکے ہیں ان کے لیے لازم ہے ہر جمعہ کو وہ اول وقت میں پہنچے تاکہ وہ پوری سیرت ترتیب وار سن سکے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنا مبارک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم تمام درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہم کو جانا پڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. انہوں نے ایک نبی کے پیدا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اس نبی کو میری اولاد میں سے تو پیدا فرما. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام.
بنی اسرائیل کے سارے نبی جو پیدا ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے مکہ مکرمہ میں چھوڑا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ میں مکہ میں قیام کیا، زمزم کا کنواں نکلا، اور زمزم کا کنواں نکلنے کے بعد یہ لوگ وہیں پر آباد ہوئے، اور پھر آگے چل کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے مکے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کو اس وقت کے سارے حالات کا جائزہ لینا ہے کہ جس وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، دنیا کے حالات کیسے تھے۔ مکہ اور اس کے اطراف کے جتنے بھی ملک تھے، سب سے پہلے ایران کے لوگ اللہ کو بھول کر آگ کی پرستش میں لگ چکے تھے۔ وہاں پر آگ کے بڑے بڑے مندر تھے جس کے اندر آگ کی پوجا کی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایسے مندر تھے جن میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی اور لوگ اس کی پرستش کیا کرتے تھے اور اس کو خدا سمجھتے تھے۔ اور اپنی طرف سے لوگوں نے، وہاں کے بادشاہ نے ایسے قوانین گھڑ لیے تھے جس کی بنا پر ایران کے لوگ اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ اتنی ضلالت وہاں پر عام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد روم کا ہم حال دیکھتے ہیں تو روم سارا کا سارا مسیحیت کے اندھیرے میں غرق ہو چکا تھا۔ وہاں پر اتنا ظلم و ستم عام ہو چکا تھا کہ لوگ عورت کو مخلوق یعنی عورت کو انسان ماننے کو ہی تیار نہیں تھے۔ روم کے بڑے بڑے فلسفی اور جو دانشور تھے، انہوں نے عورت کو بھی ایک قسم کا جانور قرار دے دیا تھا، کہا تھا کہ یہ انسان ہی نہیں۔ اتنا ظلم و ستم وہاں پہ عام ہو چکا تھا، غلاموں کو قتل کیا جاتا تھا، اور غلاموں کے اوپر انسانوں کی خرید و فروخت ایسے ہوتی تھی جیسے جانوروں کے اندر گائے، بیل، بھینس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم رخ کرتے ہیں عرب کے دوسری طرف جو ملک تھے، ہندوستان سارا کا سارا مظاہر پرستی کے اندر غرق ہو چکا تھا۔ ہندوستان میں خدا کو پہچاننے والا کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا، بلکہ ہندوستان کے لوگ جس چیز میں کرشمہ دیکھتے تھے اسی کی پرستش کرتے تھے۔ اس لیے ہندوستان میں دریا کی، درختوں کی، جانوروں کی، سورج کی، چاند کی پرستش ہونے لگی، اور لوگ اسی کو اپنا خدا سمجھ کے اس کی عبادت کرنے لگے۔ چین کے سارے جو لوگ تھے وہ بدھ کو اپنا خدا ماننے لگے، اور وہ بدھ کی پوجا کے اندر اور اسی کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ سارا کا سارا چین اسی کے اندر غرق ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اللہ کا نام لینے والا اس ساری زمین کے اوپر کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکے کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے، عرب کی جو زمین ہے، عربوں کے اوپر کبھی کسی نے حکومت نہیں کی تھی اور کوئی حکومت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب جو ہے وہ خود ضلالت اور گمراہی کی کھائیوں کے اندر گر چکے تھے۔ ان کا یہ حال تھا، آپس کے گھمنڈ کے لیے، آپس کے بڑے پن کے لیے آپس میں 40 سال تک جنگیں چلتی تھی۔ کسی کے اونٹ نے اگر کسی غریب کے اونٹ نے دوسرے بڑے قبیلے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، اس پانی پینے کی بنا پر آپس میں 40 سال تک جنگیں چلتی تھی، آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، اور لوگ تلوار کو تیز کرنے کے بعد اس کو اگر چیک کرنا ہے تو اپنے غلاموں کی گردنیں اڑاتے تھے دیکھنے کے لیے، اپنا نشانہ تیر کمان کا صحیح ہے یا نہیں اس کو ناپنے کے لیے غلاموں کی آنکھیں پھوڑی جاتی تھی۔ یعنی رحم اور کرم کا کوئی معاملہ باقی نہیں رہا تھا۔ اتنے انسان ضلالت اور گمراہی میں گم ہو چکے تھے کہ پیٹ کی پیدا کی ہوئی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے۔ بیٹی کا ہونا ان کو اپنے لیے گوارا نہیں تھا، اور شرابیں پی جاتی تھی۔ جس کے گھر میں جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ شراب بالکل عام ہو چکی تھی، اور لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنے کو اپنے لیے عار نہیں سمجھتے تھے۔ پوری زندگی ضلالت اور گمراہی میں گزر رہی۔
ایسے وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب یہ مکہ مکرمہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، اور عبد المطلب جو تھے ان کے پیشانی میں ہی نبوت کا نور جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ اس کی مثال دی ہے علماء اکرام نے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ عبد المطلب وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے زمزم کا جو کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں زبور میں آیا تھا، اس کنویں کے اندر مٹی پتھر پورے بھر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ لوگ بھول گئے تھے کہ یہاں پہ زمزم کا کنواں بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے دوبارہ اس کی کھدائی شروع کی، اپنے بیٹے حارث کو ساتھ میں لیا، دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کے قریب میں زمزم کے کنویں کو تلاش کرنے لگے تو لوگ ان کے اوپر ہنستے تھے، فقرے کستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں باپ بیٹے پاگل ہو چکے ہیں، ابھی زمزم کا کنواں تو ملنے والا نہیں۔ مگر ان میں تڑپ تھی، جستجو تھی، وہ کھودتے رہے یہاں تک کہ وہ زمزم کا کنواں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پیدا کیا تھا، وہ دوبارہ جنم لے گئے، دوبارہ اس کا ظہور وجود میں آ گیا، اور پھر زمزم کا پانی جو ہے وہاں پہ نکل گیا، ان دونوں باپ بیٹوں کی وجہ سے۔ اور جب یہ شکرانہ انہوں نے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عبد المطلب کے خواب میں آئے اور انہوں نے ان کو خوشخبری اور بشارت دی اس بات کے اوپر جو زمزم کا کنواں انہوں نے کھودا۔ بہت خوش ہوئے اور خوشی میں انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، میں بھی اپنے بیٹے کی قربانی دوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ نیت کی تو نیت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی 11 بیٹے عطا کیے۔ ویسے تو حضرت عبد المطلب کو ٹوٹل 13 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں، لیکن اس خواب دیکھنے کے بعد اور یہ نیت کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بیٹے ان کو دیے۔ بیٹے جب بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد میں انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کے نام کا قرعہ نکالا۔ قرعہ یعنی چٹھی پہ سب کے نام لکھ کر ڈالے، اور یہ دیکھا کہ ان بیٹوں میں سے کس بیٹے کا نام نکلتا ہے جس کو میں اللہ کے نام پہ ویسے ہی ذبح کروں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ انہوں نے جب چٹھی اٹھائی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ عبداللہ کون ہیں؟ یہ میرے اور تمہارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ پہلی بار نکالا تو ان کا نام نکلا، دوسری بار نکالا تو انہی کا نام نکلا، لیکن حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور ان کے والد حضرت عبد المطلب سب سے زیادہ حضرت عبداللہ سے ہی محبت کرتے تھے، وہ ان کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کسی جانکار سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ، ایک انسان کی جو دیت ہے وہ 10 اونٹ ہے، کہ عرب میں ایسا تھا کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اس کے جرمانے میں اس کو 10 اونٹ دینے پڑتے تھے۔ ایک انسان کا خون بہا تمہارے نزدیک 10 اونٹ ہے، ایک کام کرو، ایک طرف 10 اونٹوں کی چٹھی ڈالو اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالو۔ اگر اونٹوں کے نام کی نکلتی ہے، قرآن میں نام ان کا نکلتا ہے، تو اونٹوں کو ذبح کرو۔ 10 اونٹوں کی اور حضرت عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ کیے گئے اور ان کا نام ڈالا گیا تو بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ 30 اونٹ کیے گئے اور حضرت عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالی گئی تو پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ کرتے کرتے 100 اونٹ ہوئے تب جا کے اونٹوں کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر ان اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور وہ سارے اونٹ ذبح کیے گئے حضرت عبداللہ ان کی جگہ، ان کی بجائے، ان کی دیت کے طور پر، یا یہ مان لو کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس خواب میں ان کی بجائے یہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ اور وہ 100 اونٹ ذبح ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کا نکاح آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں،
وہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی، ان کے والد کا نام وہب تھا، آمینہ بنت وہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ اس وقت میں حضرت عبداللہ کی عمر 24 سال تھی۔ حضرت آمینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں منتقل ہو گئے۔ اس زمانے میں مکے کے لوگ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی تجارت کی غرض سے انہوں نے ملک شام کا سفر کیا اور ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک شام سے جب واپسی ہو رہی تھی، راستے میں بخار آیا، طبیعت خراب ہو گئی اور راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ کہ میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن مبارک میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو بہت غم ہوا، بہت رنج ہوا، بہت افسوس ہوا، رونے لگے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت پر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ کیا ہو گیا کہ میرا پوتا دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ ظہور میں آیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ ملک یمن کے اوپر حبشہ یعنی افریقہ کے ایک بادشاہ نے قبضہ کر لیا، اور یمن پہ قبضہ کرنے کے بعد اس ابرہہ نام کے بادشاہ نے وہاں پہ ایک بیت اللہ بنایا۔ لوگوں میں اعلان کیا کہ جیسے تم مکہ کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ جو میرا کعبہ ہے یمن والا، تم اس کی زیارت کیا کرو، اس کا طواف کیا کرو۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوریجنل گھر تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز لگائی تھی، اس لیے دنیا بھر سے لوگ اسی بیت اللہ کے جو مکہ مکرمہ میں تھا حج کے لیے آتے تھے۔ مکے کے چند نوجوان اس وقت یمن میں تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یمن کے بادشاہ نے ایک ڈپلیکیٹ بیت اللہ بنایا ہے اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے بیت اللہ کی زیارت کرو، اس کا طواف کرو، ان کو غصہ آیا اور رات کے وقت میں وہ نوجوان اس یمن والے بیت اللہ میں گھسے اور گھس کے انہوں نے وہاں پہ گندگی کی، پاخانہ کیا اور راتوں رات مکے کی طرف بھاگ گئے۔ صبح کو جب بادشاہ اٹھا، اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ میرے بیت اللہ کے ساتھ میں اور میرے بنائے ہوئے کعبہ کی یہ بے حرمتی میں اوریجنل کعبہ کو نہیں رہنے دوں گا۔ خدا کی طاقت کو للکارا اور ہاتھیوں کی فوج لے کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکے میں روانہ ہونے کے بعد میں مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں وادی محصر ہے، وہاں پہ اس نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے اونٹ وہاں پہ چرا کرتے تھے، ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا، روک لیا۔ شام کے وقت حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ چرواہا تو واپس آ چکا ہے لیکن اونٹ واپس نہیں آئے، تو چرواہے سے پوچھا اونٹ کہاں گئے؟ کہنے لگا کہ یمن کا بادشاہ آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب گئے اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے، بادشاہ سے بات کی، اس نے ان کی عزت کی حضرت عبد المطلب کی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ مکے کے سردار آئے ہیں، اس کو ایسا لگا کہ حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے شاید کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کی عزت کی، ان کو کرسی پر بٹھایا، بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، میں تو تم کو بہت عقل مند آدمی سمجھتا تھا، ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، میں نے یمن میں تمہاری بہت تعریف سنی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے نادان ہو کہ میں یمن کا بادشاہ اونٹوں کی ہاتھیوں کی فوج لے کر جو ہے آیا ہوا ہوں بیت اللہ کو توڑنے کے لیے، تو تم
بیت اللہ کی بات کرنا چھوڑ کے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میں میرے اونٹوں کا والی ہوں، میں میرے اونٹوں کا مالک ہوں، میری ذمہ داری ہے اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنا، میں میرے اونٹوں کی برابر حفاظت کر رہا ہوں اور ان کی بات کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کا والی اور محافظ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ابرہہ کو اور بھی زیادہ غصہ آیا. اس نے دوسرا دن طے کیا بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اب یہ بیچارے مکے کے جو سارے لوگ تھے، یہ سارے کیا سارے بیت اللہ کے اطراف میں جو پہاڑیاں ہیں ان پہ جا کر بیٹھ گئے، اور سب نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. اس لیے کہ مکے کے جو سارے لوگ تھے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات میں بتوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے، بتوں کے ساتھ میں شرک کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اللہ سے بھی ہوتا ہے اور ان بتوں سے بھی ہوتا ہے. شرک کیا کرتے تھے لیکن اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے. انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ ابرہہ اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ نے ابابیل کی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ ابرہہ کی فوج جو ہاتھیوں والی ہے اس کے اوپر کنکریاں برساؤ. اب وہ جو چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے ہیں وہ اپنی چونچ کے اندر، اپنے پیروں کے اندر کنکریاں لے کر ابرہہ کی فوج کے اوپر مسلط ہو گئے. انہوں نے آسمان سے ان کنکریوں کو برسانا شروع کیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے واقعے کی منظر کشی کی ہے اور نقشہ کھینچا ہے. کہا کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ارے تم جانتے نہیں ہو، تم کو پتا نہیں ہے تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا ہے. اور پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھیوں کی اس فوج کا وہ حال کر دیا جو جانور اپنے منہ میں چارے کا حال کرتا ہے، بھوسے کا حال کرتا ہے، اس کو بھوسا بنا دیتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے ان کو بھی ویسا ہی بنا دیا. فجعلهم كعصف مأكول. ساری کیا ساری فوج ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. اور پھر آسمان سے بارش برسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری گندگی کو صاف اور پاک کر دیا. یہ جو بادشاہ تھا یمن کا، یہ تھا افریقہ کا، جس نے یمن پہ زبردستی قبضہ کر کے وہاں پہ بیت اللہ بنایا تھا اور اوریجنل بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا. جب یہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہوا، برباد ہو گیا، تو یمن کا جو اوریجنل بادشاہ تھا وہ اپنی کرسی پہ دوبارہ بیٹھ گیا، جس کا نام سیف تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، وہ جو بادشاہ تھا سیف، مکے کے اور کچھ سرداروں کے ساتھ اس کو خوشخبری سنانے کے لیے یمن پہنچے کہ اس کو خوشخبری سنائے نئے تاج کی کہ تمہارا تاج تم کو مبارک ہو، جس بادشاہ نے قبضہ کیا تھا وہ تو ہلاک اور برباد ہو گیا. وہ یمن پہنچے. جب اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے، وہ بادشاہ سارے سرداروں میں صرف حضرت عبد المطلب کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ عبد المطلب تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کی یہ بات ہے جو فیل کا واقعہ ظہور میں آیا. تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور نظر آتا ہے. مکے کے سارے سردار یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ آخری نبی ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا، لیکن جب حضرت عبد المطلب کو اس بادشاہ نے بھی یہ خوشخبری سنا دی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس صبح کو دنیا میں ایسے ایسے واقعات ظہور میں آئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کے محل کے 14 کنگورے جو تھے وہ گر گئے. وہاں کے ایک مندر میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جس کی وہاں کے لوگ پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صبح میں وہ آگ آٹومیٹیکلی بجھ گئی، اور پھر وہ دن تاریخ کے اندر ظہور میں آیا جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جلوہ افروز ہو کر اس ساری دنیا کو منور کر دیا۔ وہ تاریخ تھی 9 ربیع الاول، 22 اپریل سن 571 عیسوی، 2 شنبہ کا دن، صبح صادق کا وقت۔ 9 ربیع الاول کو میرے اور تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، صبح صادق کے وقت میں۔ وہ صبح ایسی تھی کہ اس جیسی صبح دنیا میں بسنے والوں نے اس وقت کے لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا ہوا تھا، اس نے وہ جو صبح دیکھی اس کو نظر آیا کہ یہ تو وہی صبح ہے جس صبح کو دنیا کے آخری نبی جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ وہ ساری علامتیں اس کو نظر آ گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی جلوہ افروز ہوئے۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، مکے والوں سے، مکے کے سرداروں سے پوچھنے لگا کہ کیا آج کسی کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ مکے والوں نے کہا، ایک دوسرے سے آپس میں بات چیت کی تو پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ تو وہ یہودی ان سے کہنے لگا کہ ایک بار میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ اور بچوں سے بالکل ہٹ کر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ آلائش اور گندگیاں نہیں باہر نکلی جو اور بچوں کے ساتھ میں نکلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ نہیں کرنا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ مختون تھے، آپ کی ختنہ ہو چکی تھی۔ یہودی نے جیسے ہی ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا، زمین کے اوپر گر گیا۔ مکے والے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اس یہودی کو کیا ہو گیا، کہ عبداللہ، اس کا یتیم بچہ، عبد المطلب کا پوتا، اس کو دیکھتے ہی اس کو کیا ہو گیا کہ یہ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر گیا۔ جیسے ہی اس یہودی کو ہوش آیا، کہنے لگا، ہائے افسوس، نبوت بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو چکی ہے، اور وہ بنی اسرائیل سے نکل کر اب بنی اسماعیل میں منتقل ہو چکی ہے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس۔ پوچھا، اس کے دادا کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں دادا ہوں۔ تو وہ یہودی جو راہب تھا، یہودی عالم تھا، اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا، میری بات کو دھیان سے سننا، یہ جو بچہ ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے دنیا کا مقدر لکھنے والے ہیں، اب دنیا کی تقدیریں لکھی جائیں گی، اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اور ایک بات سن لو، یہود سے اس کی حفاظت کرنا، یہود اس کے قتل کے درپے ہوں گے، اس لیے کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ بنی اسماعیل میں نبوت منتقل ہو چکی ہے تو مارے حسد کے وہ اس کو قتل کرنا چاہیں گے، اس کی پوری حفاظت کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام طے کیا وہ نام تھا محمد، اور آپ کی جو والدہ تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا احمد۔ مکے والوں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ 2 نام سنے تھے، اس لیے کہ مکے والے جو ہے وہ جنگ لڑنے والے اور آپس میں قتال کرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے والے لوگ تھے، اس لیے وہ اپنے بچوں کے جو نام رکھتے تھے وہ بالکل بہادری والے نام ہوتے تھے۔ جیسے بیٹے کا نام رکھتے تھے جبل یعنی پہاڑ، سیف یعنی تلوار، صخر یعنی چٹان، بحر یعنی سمندر، حرب یعنی جنگ، ایسے نام رکھتے تھے۔ ایسے ناموں سے بالکل ہٹ کے یہ نام تھا۔
مکے والے حضرت عبد المطلب سے پوچھنے لگے کہ بھائی تم نے اپنے بچے کا نام یہ ایسا کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ بچہ پوری دنیا میں اس کی تعریف ہونے والی ہے، حمد ہونے والی ہے، اس لیے اس کا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے۔ اور یہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیل میں بھی تھا۔ عیسائی جس کی تلاوت کیا کرتے تھے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام تھا کہ من بعد اسمہ احمد، کیا اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے بعد جو نبی جلوہ افروز ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اور یہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو 4 وید ہے ان ویدوں میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کی جو بشارت دی گئی ہے اس میں یہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سامیہ وید، یہ جو 4 وید ہے، غیر لوگ جس کو اپنی مذہبی کتاب مانتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے محمدہ، کہ جو آخری نبی دنیا کے اندر آئیں گے جن کو دھرم سندیشتا کہا جاتا ہے سنسکرت کے اندر، ان کا نام محمدہ ہوگا۔ اور انجیل میں کہا من بعد اسمہ احمد، اے عیسیٰ تمہارے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد میں مکے کے اندر دائیاں آئی۔ اس زمانے میں بچوں کو دودھ پلانے کا ایک سسٹم تھا، اور وہ یہ طریقہ تھا کیونکہ مکہ جو ہے وہ بالکل سنگلاخ تھا، نہ وہاں پہ کوئی درخت تھا، نہ وہاں پہ ہریالی تھی، نہ وہاں پہ سرسبز و شاداب باغات تھے، بلکہ بالکل سنگلاخ جہاں پہ گرمی ہوتی تھی، چاروں طرف بس ریگستان تھا اور پہاڑ تھے۔ تو لوگ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کے لیے ان کو طائف بھیجا کرتے تھے، کہ طائف بالکل مکہ مکرمہ کے قریب میں ہے، لیکن وہ پورا کا پورا ٹھنڈا علاقہ ہے، جیسے ہمارے یہاں کے ہل اسٹیشن ہوتے ہیں، بالکل ایک دم وہاں پہ بارش برستی ہے، بڑے بڑے باغات ہیں اور ہمیشہ وہاں پہ سردی رہتی ہے۔ تو طائف کی عورتیں آیا کرتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اور مکے میں آنے کے بعد مکے میں جو امیروں کے بیٹے ہوتے تھے ان کو سب لے لیا کرتی تھی، لیکن یہ تو یتیم تھے، پیدائشی یتیم تھے۔ مکے میں جتنی داعیاں آئی انہوں نے امیروں کے بچوں کو اپنے سینوں سے لگا لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لیا نہیں۔ انہی دائی جو عورتیں تھیں ان میں دائی حلیمہ بھی تھی، قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی تھی۔ یہ جو دائی حلیمہ آئی یہ بیچاری کمزور قسم کی عورت تھی، ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی، ان کو کسی نے بچہ دیا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لیا نہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ تیری اپنی ایک بیٹی ہے، اس کا پیٹ صحیح سے نہیں بھرتا ہے، تو ہمارے بچے کو لے جا کر اس کی کیسے پرورش کرے گی؟ اب ساری عورتوں کو بچے مل گئے لیکن دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور سارے امیروں کے بچے چلے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ دائی حلیمہ سوچنے لگی بغیر بچے کے اگر جاؤں گی قبیلے میں عورتیں ہنسیں گی، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اس یتیم کو ہی اپنے ساتھ لے لو، اس یتیم کو لوں گی تو کم سے کم جو کی کچھ تھیلیاں یا کچھ ستو کی تھیلیاں یا کھجور تو مجھے مل جائے گی۔ دائی حلیمہ آئی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ہاتھوں سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اپنے لکھا ہوا ہے وہ نحیف اور کمزور سی اونٹنی جس کے بارے میں ان کے ساتھ والے کہتے تھے کہ حلیمہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ واپسی میں تجھے پیدل آنا پڑے گا، یہ زندہ بچے گی بھی یا نہیں، اس اونٹنی پہ جیسے ہی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لے کر سوار ہوئی، اس کے جسم کے اندر ایک نئی انرجی دوڑ گئی، پاور پیدا ہو گیا اس کے اندر، اس کے ہاتھ پیر ایک دم طاقتور بن گئے اور وہ تیزی کے ساتھ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور راستے پہ دوڑنے لگی۔ ساتھ کی عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ تیرے اونٹنی کو کیا ہو گیا؟
اس کے اندر نئی جان کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان تمام عورتوں سے کہا کہ آئے عورتوں، یہ سارا کمال اس یتیم بچے کا ہے۔ ارے میرا تو اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پیتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس اونٹنی کے اوپر سوار ہوئی، اس کے جسم کے اندر ایک نئی جان پیدا ہو گئی۔ حضرت حلیمہ، ان کے شوہر جیسے ہی وہ پہنچی، کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا، اس یتیم بچے کو کیوں لے کر آئی، ہمارا گزر بسر کیسے چلے گا؟ ارے ہماری اپنی بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہے، ہم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، اس کو کہاں سے پرورش کریں گے؟ لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی ان کے قبیلے کے اندر، جیسے ہی آپ کا دخول ہوا، ویسے ہی حلیمہ سعدیہ کے جو قبیلے کی بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں سے دودھ ٹپکنے لگا۔ جو سوکھے ہوئے کھیت تھے وہ لہلہانے لگے، ہرے بھرے ہو گئے۔ کنووں کا پانی جو نیچے گیا ہوا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس پہنچنے کی برکت سے چھاٹے مارنے لگا۔ یہ برکتیں تھی میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر جمعہ کو یہ سیرت کا بیان ہوگا، جیسے میں نے پہلے اعلان کیا۔ ابھی میں یہی روکتا ہوں اس بیان میں، اس کے بعد کا جو ہے وہ اگلے جمعہ کو بیان ہوگا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پچھلے سال ہمارا یہ سلسلہ رمضان تک چلا تھا، رمضان تک سیرت کا سلسلہ چلا تھا، اور وہ سیرت مکمل ہونے کے پہلے رمضان شروع ہو گئی، اس لیے ہم کو بیچ میں روکنا پڑا۔ اس سال ایسا نہیں ہوگا، میں نے 12 جمعہ طے کیے ہیں، 12 جمعہ میں سیرت مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، اگر سچے اور پکے آپ نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو 1 بجے مسجد میں پہنچ جائیے۔ خالی میٹھے چاول پکا کے بانٹنے سے آدمی نبی کا محبت کرنے والا نہیں بنتا، ڈی جے بجانے سے اور ناچنے گانے سے نبی کا محبت کرنے والا نہیں بنتا۔ سچا نبی کا محبت کرنے والا وہ ہے جو نبی کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر ٹائم پہ پہنچے۔ اور دیکھیں گے اب اگلے جمعہ سے کون کون نبی کے سچے عاشق ہے، انشاءاللہ وہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔